افتخار صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو یہ جی ایچ کیو کی ملاقاتیں، باتیں، احوال اور اس کے بعد کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، سیاست دانوں کا، سیاسی کارکنان اگر حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، ان کا عسکری قیادت سے ملنا کیا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے یہ؟ نو کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ یہ عسکری قیادت کو چاہیے کہ وہ انکار کر دے، کیونکہ عسکری قیادت کا جو حلف ہے اس میں وہ پالیٹکس میں اس کی انوالومنٹ کا انہوں نے حلف اٹھایا کہ وہ پالیٹکس میں انوالو نہیں ہوں گے، اور اگر کوئی سیاستدان جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پالیٹکس میں انوالو کرنے کی کوشش تو کرتا ہے، یا ان کو جو ان تک ریچ اس کی ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے، تو ان کو انکار کر دینا چاہیے۔ لیکن بہت سارے ایسے افتخار صاحب، بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہیں جو سیکیورٹی کی بنا پر، جس طرح گلگت بلتستان، وہ اور چیز ہے، وہ اور چیز ہے۔ دیکھیں، آپ دو باتوں کو مت اکٹھا کریں۔ ایک ہے کیا سیاستدانوں کو فوجیوں سے ملنا چاہیے، میرا یہ جواب ہے کہ فوج کو سیاستدانوں کی طرف سے جب بھی ریکویسٹ کی جائے کسی ملاقات کی، وہ انکار کر دیں کہ جی ہمارا آپ سے سیاسی معاملات کا کوئی تعلق نہیں۔ اب آئیے دوسری بات، وہ ہے اسٹیٹ کے ایشو، وہ ہے اسٹیٹ کی سیکورٹی کا ایشو۔ جب بھی اسٹیٹ کی سیکورٹی کے ایشوز آئیں گے تو اسٹیٹ کی سیکورٹی کے ایشوز پہ جو سیاستدان ہیں اور اس کی قیادت جو ہے یہ اکٹھی بیٹھے گی، کیونکہ ملک کو داخلی اور خارجی مسائل ہیں جو ان کو چیلنجز ہیں، ان کے لیے اکٹھے ہو کے ان کو لڑنا ہے۔ اس لیے اس ملاقات کو میں غلط نہیں سمجھتا، وہ قوم کے مفاد میں ہے اور اس کی ضرورت ہے تو وہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے افتخار صاحب، یہ بتائیں کہ جو ابھی حالیہ ملاقات ہوئی ہے اس میں پہلے ہمارے سامنے یہ بیانیہ آیا کہ یہ ملاقات گلگت بلتستان کے حوالے سے تھی، پھر اس کے بعد کہ اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے تھی، پھر اس کے بعد ایک وفاقی وزیر آتے ہیں ٹیلی فون پہ، وہ ایک نجی ٹی وی چینل سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ملاقات میں صرف اس پہ تھوڑی دیر ذکر ہوا اور باقی ملکی سیاسی صورتحال پہ بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد یہ کس نے کہا؟ شیخ رشید احمد صاحب نے یہ کہا، یہ ان کا بیان ہے، ان کا سٹیٹمنٹ ہے، آن ریکارڈ ہے، انہوں نے ہمارے پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی پہلے غیر ذمہ دارانہ رویہ نا، جی انہوں نے کہا کہ پہلے غیر ذمہ دارانہ، یہ دیکھیں یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ جی دیکھیں ایک، لیکن سر اس میں ایک چیز مجھے ایڈ کرنے کی اجازت دیجیے آپ، کہ اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی ٹویٹ آتی ہے، ان کی سٹیٹمنٹ آتی ہے، وہ بلکہ ٹویٹ نہیں، وہ ایک ٹی وی ٹاک شو میں بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ زبیر صاحب، محمد زبیر صاحب جو سابقہ گورنر سندھ ہیں، وہ ملاقات کرنا چاہتے تھے اور ملاقات ان کی ایما پر، ان کی درخواست پر آرمی چیف سے کرائی گئی اور 2 ملاقاتیں ہوئیں، اور اس میں وہ نواز شریف اور مریم کی بات کرنا چاہتے تھے۔ آپ رک جائیں یہاں پہ، اب آپ نے 2 باتیں مختلف کی ہیں۔ جی جو بات میں نے کی ہے اسی کوئی کنٹینیوٹی آپ کر رہے ہو۔ ایک ملاقات کا تعلق ہے نیشنل سیکورٹی سے، اس میں سب کو جن کو بلایا گیا ان کو جانا چاہیے اور جانا چاہیے تھا۔ اس کی خبر اگر باہر آ کے ایک غیر ذمہ دار شخص لیک کرتا ہے تو عسکری قیادت کو اس سے سوال کرنا چاہیے کہ اس کا یہ رویہ کیا ہے۔ اب آئیں دوسری طرف، دوسری سچویشن اس وقت پیدا ہوئی جب مریم سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا ایسی کوئی ملاقات ہوئی آپ کے کہنے پر، اس کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہ بیان جاری کر کے اپنی پوزیشن کو واضح کیا۔ یہ 2 مختلف چیزیں ہیں، ان کو مکس مت کریں پلیز۔ جی ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا کہ اگر میں ان دونوں چیزوں پہ آپ سے علیحدہ علیحدہ آپ کی رائے لے لوں کہ اگر ایک وفاقی وزیر نے وائلیٹ کی اس کی سینٹٹی اور انہوں نے ٹی وی پہ آ کے اس کا ذکر اور احوال سارا بیان کر دیا، گورنمنٹ یا فوج اگر ان کے خلاف کچھ ایکشن نہیں لیتی یا ان کو اس کا اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہراتی تو اس کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ وجوہات تو محرکات تو اس کی قیادت جانے، ابھی بات کھل کے سامنے آئی ہے کون، اور ابھی تو انہوں نے ایک بیان اور جاری کیا ہے، وہ کل یا پرسوں مولانا فضل الرحمان کی کسی ملاقات کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے قوم کو۔ اب دیکھو نا کتنی افسوسناک بات ہے۔ دیکھیں یہ تو خود فوج کو سوچنا چاہیے، یا تو پھر یا تو یہ ہے کہ اس پہ اگر اسٹیٹمنٹ جاری کریں تو آئی ایس پی آر کو کرنا چاہیے۔ اگر مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کو فوج چاہتی ہے کہ عوام تک پہنچے تو پھر یہ کام ڈی جی آئی ایس پی آر کا ہے، یہ کسی اور آدمی کا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ایک ٹرسٹ ہوتا ہے،
اس سے بریچ آف ٹرسٹ ہوتی ہے. ہم بطور صحافی اتنی عمر ہم نے صحافت کے طور میں رہے ہیں میدان میں, ہمارے ساتھ لوگوں نے نہ جانے کتنی باتیں کی ہیں. ہر چیز ہم نے رپورٹ تو نہیں کی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس آج بھی محفوظ ہیں بیکاز وہ ان کا ہمارے پہ ٹرسٹ تھا. یہ بریچ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ایسے معاملات میں دیکھیں نا, یہ ساری کہانی کہاں تک چلی گئی کہ جی اس معاملے میں ملاقات ہوئی اور گلگت بلتستان کے الیکشن میں اس نے یہ کہا اور فوج نے یہ کہا, اب یہ ہونے والا ہے, اب اس کو صوبہ بنایا جائے گا. پھر ایک ڈبیٹ شروع ہوگی, صوبہ بن سکتا ہے نہیں بن سکتا, صوبہ کیوں کر بنے گا, صوبہ بننے سے کیا. اتنی لمبی ایک ڈبیٹ نے جنم لے لیا ہے کہ میں حیران ہوں. اور اب جب یہ مولانا فضل الرحمان والی کہانی سنائیں گے شیخ صاحب, آپ کی ہیڈ لائن تو ہوگی, لیکن اللہ جانے وہ کیا چیز ہے. وہ فوج چاہتی بھی ہے اس کو ڈسکلوز کرنا, اس کی ڈیٹیل کو یا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ ابھی ایک کچھ ہی دیر پہلے نواز شریف صاحب کی ٹویٹ آتی ہے جس میں انہوں نے سختی سے جو ہے وہ منع کیا اپنی پارٹی کو, قیادت کو, کہ وہ بغیر اجازت کے مت ملے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مریم کا کل کا بیانیہ ہے, مریم صاحبہ کا, وہ درست ہے کہ نواز شریف کے علم میں نہیں تھا کہ کون ملا کس کو جا کے GHQ میں. کوئی کلیئر رفٹ آپ کو نظر آ رہی ہے میاں شہباز میں, میاں نواز میں؟ کیا میاں شہباز کے حوالے سے یہ بات ہوئی تھی؟ جی, یہ میاں شہباز کے حوالے سے ہی تھے. جو سوال کیا گیا تھا اس سوال میں یہ تھا کہ جو قیادت میں جو پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کے وہ جا کے ملے ہیں, جس کے جواب میں مریم صاحبہ نے یہ کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں, میاں صاحب کو بھی اس کا علم. آپ کا اگر سوال یہ ہے کہ یہ رفٹ ہے, اور نواز شریف کا جو آج کا اسٹیٹمنٹ ہے جس میں اس نے کہا کہ حالیہ واقعات سے ایک بار پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح ہم بعض ملاقاتوں کو 7 پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں اور کسی کی بعض کی تشہیر کر دی جاتی ہے, اس کو اپنے معنی بنائے جاتے ہیں, اور میں اب آئندہ کہوں گا کوئی بھی نہ ملے گی. آپ اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب ایسا ہو سکتا ہے جو آپ سوچ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا. مطلب دیکھنا میں there is a statement of the Nawaz Sharif who is not anything of the party now. نواز شریف کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ تو نہیں ہے. اچھا سر, نہیں ان کے پاس اب پارٹی کا اس طرح عہدہ نہیں ہے, لیکن ان کو عدالتوں کا سامنا ہے, عدالتیں ان کو یہاں پہ بلا رہی ہیں. آپ نے عدالتیں بلا رہی ہیں ان کو ان کے ان مبینہ جرائم کے حوالے سے جس کا تذکرہ شہزاد اکبر صاحب اور شہزاد اکبر صاحب کے دوست کرتے ہیں. وہ اور چیز ہے, پارٹی کی قیادت ہونا اور چیز ہے, پارٹی اور چیز ہے, اور ان پہ مبینہ الزامات و مبینہ مقدمات اور چیز ہیں. جی بالکل اور چیزیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کی کیا اس پہ رائے ہے سر, آپ کے خیال سے انہیں. دیکھیں میرا نہیں خیال, دیکھیں شہباز شریف کا جو کل کی پریس کانفرنس ہے جس میں اس نے کہا کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے گا, اس میں اس نے کہا کہ ہم اکٹھے رہیں گے, اور یہی غالباً ٹویٹ میں نے دیکھی تو نہیں لیکن سنا ہے کہ ایسی ہی لفظوں کی کوئی ٹویٹ مریم نے بھی کی ہے. اور دوسری بات ہے میرے دوست, ایک بات یاد رکھنا, پارٹیاں اور نو پارٹیاں, نواز اور نو نواز, آصف اور نو آصف, عمران اور نو عمران. مسئلہ میرا ہے, مسئلہ میری غربت کا ہے. میری دوائی جو ہارٹ کی تھی اور شوگر کی تھی اس کی قیمت اتنی زیادہ بڑھا دی گئی ہے کہ ایک دوائی جو 100 کچھ روپے کی تھی وہ 500 کچھ روپے کی کر دی گئی ہے. میرے ایشو یہ نہیں ہیں جن ایشوز پہ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, اور 3 سال سے 4 سال بلکہ ہمیشہ سے ہم یہی بات کر رہے ہیں. ہم ان ایشوز کی بات ہی نہیں کرتے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی میری جو دوائی 100 کچھ کی تھی وہ 500 کچھ کی کیسے ہو گئی, کس نے کی ہے, کس پارلیمنٹ کے اندر یہ چیز زیر بحث آئی ہے. کیا پارلیمنٹ کی فلور آف دی ہاؤس پہ دوائیوں کا نام لے لے کے ڈسکشن ہوئی ہے؟ دیکھو میرے مسائل کچھ اور ہیں بھائی, میرے مسئلہ یہ نہیں ہے. میری طرف سے نواز بھی اقتدار میں رہا, شہباز بھی اقتدار میں رہا, آصف کی جماعت بھی اقتدار میں رہی, اور اقتدار ہم عمران خان صاحب کو بھی دیکھ رہے ہیں نا. بالکل دیکھ رہے ہیں. تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے یار, میری بھی تو مسائل بڑھ رہے ہیں. مجھے تو بجلی بھی مہنگی مل رہی ہے, مجھے تیل مہنگا مل رہا ہے, مجھے آٹا مہنگا مل رہا ہے. اب تو آٹا بھی مہنگا ہو گیا. مطلب میں ایک کاشتکار ہوں, 1200 روپے من گندم مجھ سے لی انہوں نے, اور اسی مہینے 2000 روپے من آڑتی نے بیچنی شروع کر دی. چینی دیکھ کہاں سے, جب چینی کا وہ کیا بنایا تھا کمیشن, اس کے چینی کا ریٹ دیکھ کیا تھا اور چینی کا ریٹ کیا ہے. میرے دوست میرے ایشو یہ ہیں, میرا ایشو یہ نہیں کہ شہباز نے کیا کہا, نواز نے کیا کہا, مریم نے کیا کہا, DISPR نے کیا کہا, شیخ رشید نے کیا کہہ دیا. میرا اس میں کیا رول ہے مجھے بتا.
سر انہی آپ درست فرما رہے ہیں، انہی چیزوں کے اوپر اپوزیشن جب سیکھ پا ہوتی ہے، ایگریشن میں آتی ہے، غصہ کرتی ہے، کبھی تنقید آئے کرتی ہے. کاش آئے، کبھی کاش آئے. بہت سارے بیانات ہیں سر، بہت ساری اسٹیٹمنٹس ہیں. عوام کے ایشو پہ آئے عوام کے ایشو پہ عوام اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن بھی وہ رول پلے نہیں کری جس کو کرنا چاہیے. بالکل. مجھے بتاؤ کہ یہ جو ابھی اے پی سی ہوئی ہے وہ ایک ون لائنر ہوگا ہارڈلی مہنگائی شنگائی کے بارے میں، ون لائنر یا 5-6 لائنوں کا ایک مطلب اے بی سی نہیں ہوتا، اے بی سی کوئی سی یا ڈی ہوگا لیکن بیسک نہیں ہوگا. بیسک ایشو یہ اس ملک میں غربت اور امارت کا بیسک ایشو اس ملک میں غربت ہے، ہمارے ملک میں ایشو مہنگائی ہے. بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ افتخار احمد صاحب موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.